السلام علیکم۔ اس لیکچر میں ہم بینکنگ کوڈ کی پاورز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیکشن 7 ریکوری آرڈیننس کے تحت بینکنگ عدالتوں کے اختیارات کے متعلق آج ہم ڈسکس کریں گے اپ ٹو سب سیکشن 5۔ تو سب سیکشن 1 کے تحت مطلب اس آرڈیننس کی دفعات کے تابع ایک بینکنگ عدالت کو اپنے سول دائرہ اختیار میں وہ تمام طاقتیں اور اختیار حاصل ہوں گے جو کہ سول پروسیجر میں دیے گئے ہیں، کوڈ آف سول پروسیجر میں پرووائڈڈ ہیں، وہ تمام ان کو ہوں گے، اور اپنے فوجداری دائرہ اختیار میں اس آرڈیننس کے تحت قابل سزا جرائم کا ٹرائل کرے گی، اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس وہی طاقتیں ہوں گی جو فوجداری پروسیجر 1898 کے تحت عدالت کو ہوتی ہیں۔ مطلب سول میں سی پی سی کی پاورز اور کرمنل میں سی آر پی سی کی پاورز وہ تمام اس کے پاس بینکنگ کوڈ کے پاس ہوں گی۔ اب پرووائزو ہے یہ فردر کہ بینکنگ عدالت اس آرڈیننس کے تحت کسی بھی قابل سزا جرم کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گی جب تک کہ مالی ادارے کی جانب سے اس معاملے میں مجاز شخص کی طرف سے تحریری شکایت نہ کی جائے جس ادارے میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ مطلب کورٹ اسے ایڈمٹ نہیں کرے گی اور اس کا کوگنیزنس نہیں لے گی، مطلب اس جرم کی، جب تک ان رائٹنگ کسی آتھرائزڈ پرسن کی طرف سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے جس کے خلاف یہ معاملہ ہوا ہو کمپلین نہ آئے۔ دوسرا سب سیکشن 2، بینکنگ عدالت اس آرڈیننس میں جن معاملات کے بارے میں طریقہ کار فراہم نہیں کیا گیا ان میں 1908 کے سول پروسیجر کوڈ اور 1898 کے فوجداری پروسیجر میں بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرے گی۔ مطلب جہاں پہ کوئی پروسیجر نہیں بیان کیا گیا وہاں پر سی پی سی اور سی آر پی سی کو یہ عدالت فالو کرے گی۔ بینکنگ کوڈ کے پاس وہ تمام مطلب اختیارات آ رہے ہیں یا اس آئین کے مطابق ہیں جو دوسری کورٹس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور سب سیکشن 3 کے مطابق بینکنگ عدالت کے سامنے تمام کارروائیاں پاکستان پینل کوڈ 1860 کی دفعات 193 اور 228 کے تحت عدالتی کارروائیاں سمجھی جائیں گی، اور بینکنگ عدالت کو فوجداری پروسیجر کوڈ 1898 کے مقاصد کے لیے عدالت سمجھا جائے گا۔ مطلب 228 میں جو ہوتا ہے عدالت کی پروسیڈنگز کے درمیان اس میں ہرڈل ڈالنا یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ تمام یہاں پہ آ سکیں گے۔ اور سب سیکشن 4 کے تحت ذیلی دفعہ 5 کے تابع، مطلب سب سیکشن 5 کے تابع رہ کر کسی بھی دوسری عدالت کو اس آرڈیننس کے تحت بینکنگ عدالت کے دائرہ اختیار میں آنے والی کسی بھی معاملے میں دائرہ اختیار حاصل نہیں ہوگا، بشمول مالیاتی معاملے کی موجودگی یا غیر موجودگی کے فیصلے اور بینکنگ عدالت کے ذریعے دیے گئے فیصلے کی عملداری۔ ایگزیکیوشن کورٹ بھی کوئی اور نہیں ہوتی بلکہ اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے، اس لیے جب اس کی اپیل ہوتی ہے تو وہ ایگزیکیوشن فرسٹ اپیل بن جاتی ہے۔ اور اب سب سیکشن 5، ذیلی دفعہ 4 میں درج کوئی بھی بات اس سے متاثر نہیں سمجھی جائے گی۔ اے، کسی مالی ادارے کے لیے کسی دوسرے عدالت میں قانونی تحفظ طلب کرنے یا کوئی اور ایسی درخواست دائر کرنے کا حق جو اس ادارے کو اس قانون کے تحت دستیاب ہو جس کے تحت وہ ادارہ قائم ہو، یا مالی ادارے کے اختیارات یا کسی دوسرے عدالت کے اختیار سب سیکشن 4 کے تحت متاثر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بھی پروسیڈنگ جو ہے جو کہ پینڈنگ ہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کسی کورٹ کے آگے، اس کی یعنی کہ بیفور دا کمنگ انٹو فورس آف دس آرڈیننس ان کو کوئی ضرورت نہیں ٹرانسفر کرنے کی۔ تو مطلب یہ سب سیکشن 5 میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ سب سیکشن 4 سے متاثر نہیں ہوگا، جس میں کسی بھی ادارے کا حق کسی اور عدالت کے سامنے اپنا حق مانگنے کا یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کوئی درخواست دائر کرنے کا یا ان عدالت یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی پاور یا پھر کسی کارروائی کو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کی بینکنگ کورٹ کے سامنے۔ تو مزید ایسے لیکچرز کے لیے کائنڈلی لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم انشاءاللہ